مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا جو مختصر سے سوال پر مشتمل تھا: یا شیخ، خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے موبائل فون پر سائل سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا۔ میں نے کہا: معاف کرنا، آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دہرا دیجیے۔ اس نے زندگی سے بیزار لہجے میں جواب دیا: شیخ، سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں جس کی اسے توقع ہی نہ ہو۔ میں ہنسا اور بولا: مستحب، پسندیدہ عمل ہے۔ کیا؟ وہ چلایا۔ میں نے پوچھا: کیا ہم یہ طے کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خودکشی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ نوجوان چپ رہا۔ اس پر میں نے کہا: اچھا، یہ تو بتائیں کہ آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا: کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ وہ اپنے آپ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں تاکتا رہتا ہے؟ ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ یا کم از کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جو خوف پیمائی سے گھبراتا رہتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان باتوں سے کون سا انسان استفادہ نہیں کر سکتا؟ وہ بیچارہ انسان جس نے اپنی بری عادتوں کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو اپنی موجود صلاحیتوں پر قناعت کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کر سکتا، لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوشباش نظر آؤں یا جواد کی مانند لوگوں کا پیارا بن جاؤں تو یہ محال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک خاص عمر رسیدہ بزرگ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اس کے علاوہ ان میں ایسی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں اور ابن باز ہم جماعت تھے۔ آج سے 40 سال قبل ہم مسجد میں شیخ محمد بن ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چہرے کی داڑیاں دمک رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بے حد مسرور تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا۔ اے لاچار آدمی، تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا، پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ممبر و محراب ان پر روئیں، لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کناں نظر آئے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دل جوئی کی خاطر یا رسم دنیا کی خاطر۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جمع کرتی تھیں۔ ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچیں جس پر وہ فائز ہوئے۔
ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان ہے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ترش روئی چھوڑیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، افسردگی کو خیر بات کہہ کر بشاش بشاش اور خوش باش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں، مسائب کے گپت اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لیں، اس سے لطف اٹھائیں۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، انہیں بے جا غم اور بے مقصد پریشانیوں میں حاضر وہ ہے جو پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتا رہے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔